بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں آپ کی میری جانی پہچانی شخصیت ہیں، مشہور معبر ہیں علامہ حافظ مفتی صلی اللہ امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، پچھلے 2 ہفتوں سے ہم مفتی صاحب سے بھی شیئر کر رہے ہیں، آپ سے بھی شیئر کر رہے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنے آل اولاد اور دیگر لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں۔ تو یہ محبت اور عشق کے معاملات ہیں، اس حوالے سے خوبصورت خواب میں پڑھ رہا تھا، انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا، مفتی صاحب سے بھی گفتگو کریں گے کہ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، انہوں نے ایک نعت لکھی، اور نعت لکھنے کے بعد آپ نے اس خواہش کا، تمنا کا اظہار کیا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعت پیش کروں۔ خیر بات ہوئی، اس کے بعد حج پہ قافلہ جا رہا تھا، آپ اس قافلے کے ساتھ حج پہ روانہ ہو گئے، اور حج کے ساتھ خواہش یہی تھی کہ میں اپنا کہا ہوا کلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے حاضر ہو کر پیش کروں۔ اس کے بعد یہ والی مدینہ کے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو کہا کہ دیکھو یہ فلاں فلاں نام کا شخص، فلاں حلیے کا شخص یہ آ رہا ہے، اس کو روکو کہ ہم تک نہ آنے پائے۔ والی مدینہ نے جب اس قافلے میں چیک کیا تو حضرت صاحب موجود تھے، ان کو روکا اور واپس بھیج دیا۔ چند دن بعد پھر ایک قافلہ جا رہا تھا، حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس قافلے میں چھپ چھپا کر شامل ہو گئے کہ میں اب انشاءاللہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں جا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کلام پیش کروں گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی والی مدینہ کو کہ دیکھو ایسے ایسے نام کے اس حلیے کے ایک شخص آ رہا ہے، اس کو روکو کہ ہمارے دربار میں حاضر نہ ہو سکے۔ والی مدینہ نے جا کے پھر ڈھونڈا اور ان کو پا لیا اور ان کو قید کر دیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی کہ اے والی مدینہ، ہم نے یہ تو نہ کہا تھا کہ ان کو قید کر دینا، اصل میں عبدالرحمن جامی ہمارا بہت بڑا عاشق ہے، اور انہوں نے جو خوبصورت کلام کہا ہے اور ہمیں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اگر ہمارے دربار میں حاضر ہو گئے تو ہمیں خود تشریف لانا پڑے گی۔ یہ ہے عشق کا معاملہ کہ دیکھیں کہ جیسا عاشق محبوب کی جانب سے ویسا ہی جواب، کاش کہ ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں، کاش ہماری زندگی میں کوئی سانس تو ایسی ہو کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ بہت خوبصورت خواب، بہت خوبصورت مضمون، اس حوالے سے انشاءاللہ مجھ سے گفتگو کریں گے۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ان دیگر ٹیلی فون نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں جو آپ کے گھروں پر، آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ آپ نے اس دفعہ کیا خواب دیکھے ہیں، اور مفتی سید رضا امجدی صاحب بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں گے مفتی سید رضا امجدی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صاحب اس قسم کے عشق کے واقعات سناتے ہوئے جھدری سی آ جاتی ہے بدن میں، جسم میں، اور اس حوالے سے بتائیں، اور پھر یہ بتائیں کہ یہ کیا نعت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی بسم تھی؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تو یوں سمجھنے کہ عشق کی بات کر کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے۔ واقعی کرنٹ اور یہ جو واقعہ آپ نے سنایا نا، یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، اور اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ دیکھیں، محبت و عشق کے الگ الگ مزاج ہیں، اور کوئی یعنی عشق کرتا ہے محبوب کو پا لیتا ہے، اس کا دیدار بھی کر لیتا ہے، کوئی عشق کرتا ہے تو محبوب کہتا ہے کہ اسے میرے پاس آنے نہ دینا، لیکن دونوں کی انتہا جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ عشق کی آگ میں چلنا۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عشق کی ابتدا اور انتہا کیا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے سولی پر لے جایا جانے لگے تو اس وقت مجھ سے یہ سوال کرنا۔ جب سولی پر لے جایا جانے لگا تو وہ شخص آگے بڑھا، کہا کہ منصور حلاج سے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے آپ عشق کی ابتدا اور انتہا بتائیں گے۔ فرمایا سن، عشق کی ابتدا جلنا ہے اور اس کی انتہا فنا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب کہانیاں ہیں، اور اسے جس کے دل میں محبت و عشق کو وہ سمجھ سکتا ہے، جس کے دل میں نہ ہو وہ ان کہانیوں کو، ان واقعات کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب دیکھیں کہ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فقط ایک عاشق رسول نہیں تھے، بہترین عالم دین، بلکہ ان کی مشہور جو کتاب ہے شرح جامی کے نام سے، جو علم نحو کے موضوع پر ہے، بڑی مشکل کتاب ہے، اور درس نظامی میں جو ہے وہ باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ اتنا زبردست عالم دین اپنے دور کا، لیکن ساتھ ہی عشق رسول میں ڈوبا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عشق علماء نہیں کرتے، نہیں،
جو علماء ہوتے ہیں وہ بھی عشق کرتے ہیں، اللہ ان کا بھی عشق ہوتا ہے، سبحان اللہ. جی، اور یہ ان کے بھی کام ہے. تو جب انہوں نے نعت لکھی اور یہ ارادہ کیا کہ اسے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا. نعت کیا تھی؟ تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ، تنم میری جان، فرسودہ پرانی ہو چکی ہے، جاں پارا جان پارا پارا ہو چکی ہے. کیوں؟ زِ ہجرہ یا رسول اللہ، آپ کے ہجر سے، آپ کے ہجر کی وجہ سے اب کوئی طاقت نہیں رہی. دنم پجمردہ آوارہ زِ اسیاں یا رسول اللہ، آنسو بہا بہا کر میرا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں لگتا. یہ پوری نعت لکھی. ادھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو ہے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ادھر والی مدینہ کو خواب آتا ہے کہ اس کو مت آنے دینا. بہرحال جو حلیہ ارشاد فرمایا گیا، آپ کو روکا گیا. اس کے بعد آپ چھپتے چھپاتے پھر آنے لگے، پھر خواب میں تشریف لائے. میں نے منع کیا کہ اس کو مت آنے دینا. وہ ذرا غصے میں آیا، اس نے قید کر لیا کہ دوبارہ یہ آئی نہیں. تو اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام خواب میں آئے اور باقاعدہ تھوڑا سا غضب فرمایا کہ تجھے اس لیے نہیں کہا تھا کہ تو اسے قید خانے میں ڈال دے. ارے اس لیے کہا تھا کہ میرا عاشق ہے، کہ مجھ سے ایسا عشق رکھتا ہے، اور جو کلام اس نے لکھا اگر یہ آ کر ہمارے مزار پر پیش کر دیتا تو مجھے اسے سننے کے لیے مزار سے باہر تشریف لانا پڑتا. سبحان اللہ، اس کی عزت اور اس کے اکرام کے لیے. ماشاءاللہ. وہ صاحب دیکھا ناظرین آپ نے کہ عشق، واقعی عشق سچا ہونا تو بڑا اثر رکھتا ہے. کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی فرمایا ہے کہ جو میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے میں اس کا خود میزبان ہوا کرتا ہوں. اور پھر دربار میں پیش ہو کے نعتیہ کلام پیش کرنا، وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ. ضروری نہیں ہم شاعری کریں، ہمیں نہیں آتی شاعری، درود شریف کا نذرانہ کثرت کے ساتھ بھیج سکتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکتے ہیں، علماء کی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں. بہرحال ایک لمبی بات ہے، پھر انشاءاللہ کریں گے. شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سائرہ بول رہی ہوں علی پور. جی سائرہ بہن فرمائیے. جی میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ میری ایک جاننے والی ہے نا، تو میں ان کے گھر جاتی ہوں اور میرے پاس ایک چھوٹا سا گملہ ہوتا ہے اور اس میں پودا چھوٹا سا لگا ہوتا ہے. میں اس کے گھر اس کو دینے جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ اس کے گھر میں اتنے پھول ہیں، بہت خوبصورت پھول ہیں نا. میں اس سے کہتی ہوں کہ آج کل تو موسم نہیں ہے پھولوں کا، لیکن تم نے کہاں سے اتنے خوبصورت پھول لائے؟ کہتی ہے نرسری سے نا. تو میں دل سے کہتی ہوں کہ کاش مجھے ایک پودا دے دے وہ نا. تو وہ مجھے کچھ نہیں دیتی، لیکن میں اس کو وہ گملہ دے کے آ جاتی ہوں نا. راستے میں ایک ریڑھی ہوتی ہے، وہاں سے میں کیلے خریدتی ہوں، پھر میں گھر آ جاتی ہوں. میں کہتی ہوں میں گملہ بھی دے آئی، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. تو یہ خواب ہے. لیکن میں اکثر خواب میں کالی رنگ کی گائیں بھی دیکھتی ہوں. کیا کالے رنگ کی کیا دیکھتی ہیں؟ گائیں دیکھتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کچھ پریشانی ہے سائرہ بہن؟ آپ کو پریشان تو نہیں ہے؟ پریشانی کچھ بھی نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جن کے گھر پر گئی ہیں ان سے کیا ریلیشن ہے ان کا؟ جن کے گھر آپ گئی ہیں ان سے تعلق کیا ہے؟ آپ کے بہن ہے، خالہ ہے؟ زیادہ نہیں ہے، جان پہچان ہے. اچھا جان پہچان ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اچھا کوئی رشتہ داری کرنے کا سوچ رہی ہیں اپنے کسی؟ نہیں کوئی ایسی بات ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. میری بہن سائرہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے خواب بیان کیا ہے. اس حوالے سے کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مفتی سرزا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سفینہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی سفینہ بہن. جی دو خواب سنانے ہیں. ایک میری بہن نے دیکھا ہے کل رات کو. اس نے دیکھا ہے کہ وہ اور میں ایک جنگل میں ہوتی ہیں اور ارد گرد بہت سارے جانور ہوتے ہیں اور بہت سارے کتے بھی بھونک رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں روٹی ہوتی ہے، لیکن وہ جانور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، لیکن ہم دونوں بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہیں. پھر میری بہن ایک صاف ستھرا پانی ہوتا ہے اور اس کے اندر ہوتی ہے، پانی کے اندر ہوتی ہے اور دو گھر مچھلی کے بنے ہوتے ہیں سرخ رنگ کے، اور مچھلی بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے. تو وہ ایک گھر سے نکلتی ہے. مچھلی کے مچھلی کے دو گھر ہوتے ہیں سرخ رنگ کے. تو وہ مچھلی جو ہے وہ ایک گھر سے نکلتی ہے. تو میری بہن اس کو دیکھتی ہے لیکن مچھلی اس کو نہیں دیکھتی اور وہ بہت حیران ہوتی ہے اس بات سے. اور میرا دوسرا خواب کیا ہے کہ میری ساس ہے وہ فوت ہو چکی ہیں. تو وہ ایک گھر ہوتا ہے، وہاں پہ بہت ساری بوڑھی عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو لیکن گھر تھوڑا پرانے طرز کا بنا ہوتا ہے، کچا سا، اینٹوں پہ پلسٹر وغیرہ نہیں ہوا ہوتا. اور میرے ساس جو ایک چرپائی پہ لیٹی ہوتی ہیں اور میں ان کی ٹانگیں دبا رہی ہوتی ہوں. تو میں ان کی ٹانگیں دباتی ہوں
تو مجھے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے جو بڑے جیٹھ ہیں کہ انہوں نے امی کو کس جگہ پہ چھوڑ دیا ہے، تو میں اپنے شوہر سے یہ کہوں گی کہ ہم امی کو اپنے گھر لے آتے ہیں. تو میرے دل میں بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. تو وہ مطمئن ہوتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، ان کے پاس وہ پنکھا وغیرہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن مجھے اپنے دل میں بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کس جگہ یہ رہ رہی بتائیں ہیں. کہ ان کی زندگی میں آپ اس طرح ان کی پاؤں وغیرہ دباتی تھیں؟ ہاں جی، میں ان کی مالش وغیرہ ٹھیک ہے. کرتی تھی پاؤں. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی پریشانی وغیرہ ہے آپ کو یا آپ کی سسٹر کو؟ میری بہن کی شادی کو ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، تو ابھی مطلب کہ فی الحال تو اپنے گھر میں خوش ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. مطلب ان کو تھوڑی سی مالی پریشانی ہے کہ اس کے شوہر پہ تھوڑا قرضہ وغیرہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی بہن کو، ہماری تمام بہن بھائیوں کو خوشیاں عطا فرمائے. ناظرین کرام، آپ یقیناً منتظر ہوں گے کہ بڑے خوبصورت خواب آئے ہیں، تعبیر ان کی کیا ہے. تھوڑا سا آپ انتظار کیجئے، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں، یقیناً پوری دنیا میں ہمارے بہن بھائی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، منتظر ہوں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں. چلتے ہیں مفتی سہیل صاحب کے پاس کہ پوچھا جائے ہماری 2 بہنوں نے جو خواب بیان کیے ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. پہلا خواب سائرہ بہن نے ہری پور سے یہ پوچھا کہ ایک ریلیٹیو ہوتی ہیں، ان کے گھر پر یہ جاتی ہیں، جاننے والی ہیں، اور ان کے پاس چھوٹا سا گملہ ہوتا ہے اور چھوٹا سا پودا وہاں لگا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہاں جاتی ہیں تو وہاں پھول ہی پھول ہوتے ہیں، اور یہ چاہتی ہیں کہ کچھ انہیں بھی مل جائے، مگر انہیں نہیں ملتا. واپس آتی ہے، پھر کسی جگہ کیلے بک رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے کیلے خریدتی ہیں، سوچتی ہیں کہ میں نے اتنا کچھ دیا اور وہاں سے مجھے کچھ نہیں ملا. بعض اوقات آشکار بھائی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیکیاں تو کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لیکن اس بھلائی کا رد عمل بھی چاہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہے، کوئی اچھا تحفہ دیا ہے، تو مجھے بھی مطلب اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. یہ انسانی فطرت بھی ہے اور بعض اوقات تقاضا بھی ہوتا ہے. اگرچہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں، کوئی تحفہ وغیرہ دیں، تو وہاں سے ملنے کی توقع نہ رکھیں، اچھا یہی ہے. لیکن اب یہ اگر کسی سے بھی محبت کرتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان محبت والا ہوتا ہے، ہر ایک سے عزیز و اقارب سے اچھا ملتا ہے، اور پھر یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کے متعلق ہمیشہ اچھی بات کریں، اچھے رہیں، ہونا یہی چاہیے. لیکن اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ، ایک عادت بندے کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر سامنے سے رد عمل صحیح نہ ہو، کسی کے ساتھ وہ محبت کا اظہار کر رہی ہیں، اچھا اخلاق پیش کر رہی ہیں، لیکن سامنے سے وہ اظہار نہ ہو تو بھی دل میں محسوس ہوتا ہے، اور پھر بندہ ایسے خواب دیکھا کرتا ہے. تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، یہ فیل ہو رہا ہے کہ میری بہن جو ہے اچھے اخلاق کی حامل ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا اخلاق، اور کہیں آنا جانا ہو تو ایک مطلب کوئی نہ کوئی چیز لے جانا، ان کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں گا، اشاروں میں بات کروں گا، سمجھ جائیں کہ اگر سامنے سے محبت کا اظہار و فبیہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہو تو دل میں محسوس نہ کیجیے. آپ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہی ہیں تو اسی کی رضا کی خاطر لگی رہیں، تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ان سے نہیں چاہیے، اس کا اجر ان سے نہیں چاہیے دنیا والوں سے، بلکہ اللہ پاک سے چاہیے. تو آپ اپنا یہ عمل جاری رکھیں، اس سے آپ کو بہت فوائد حاصل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے دنیا میں بھی، اور اخروی زندگی میں اس کا ثواب ہے. کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ. اگر وہ محبت کرے کسی کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کے ساتھ غصہ کرے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. چلیں شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو، دیکھیں آپ نے کیا خواب دیکھا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں، صوبیہ میرا نام ہے، اور میں نے اپنی امی کے بارے میں پتہ کرنا ہے. جی جی صوبیہ بہن فرمائیے. جی بھائی، میری امی کو خواب آیا ہے کہ انہوں نے ایک بزرگ دیکھا اور انہوں نے ان کو یا رحمان کا پڑھنے کا بتایا ہے. ان کی والدہ کو 2 مہینے بعد پھر وہی خواب دیکھتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کلمہ 786 پڑھا کریں. کلمہ 786 پڑھا کریں. جی 786 پڑھا کریں. اب تیسری دفعہ ان کو یہ خواب آیا کہ ایک عورت ہے اور دروازے میں بیٹھی ہیں تو وہ ان کو بتا رہی ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے صوبیہ بہن، آپ کی والدہ کچھ بیمار ہے؟ آپ کی والدہ بیمار وغیرہ تو نہیں ہے کچھ؟ جی میری والدہ بہت بیمار رہتی ہیں اور گھر میں بہت پریشانیاں بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے. اصل میں خوابوں کے حوالے سے جیسے مفتی صاحب سے ہم نے علم سیکھا ہے کہ اشارے ملتے ہیں لوگوں کو. جیسے آپ مفتی صاحب نے پوچھا والدہ بیمار تو نہیں ہے، اب اس خواب کے حوالے سے ایک سگنل ملا ہے. بہرحال اب کیا کہتا ہے انشاءاللہ مفتی صاحب کو بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں اور میرا ایک خواب ہے. جی عائشہ بہن فرمائیے.
मैं देखती हूँ कि हमारे घर में ना नूर की बारिश हो रही है। घर में आपके बारिश हो रही है? नूर की। अच्छा जी। और मैं अपने भाई से कहती हूँ देखो नूर की बारिश हो रही है। आयशा बहन समझ गया, थोड़ा सा ऊंची आवाज में प्लीज बोलेंगी दोबारा। नूर की बारिश आपके घर में हो रही है, आगे क्या है? हाँ, और अपने भाई से कहती हूँ वो देखो नूर की बारिश हो रही है, दुरूद पाक पढ़ो। मैं खुद अच्छा, भाई से कहती हूँ देखो नूर की बारिश हो रही है, ठीक है। हाँ, किबला रूह खड़े होकर दुरूद पाक पढ़ती हूँ। और वो ही नूर जो है ना हमारे घर के कमरे की जानिब हो गया, उस कमरे में दाखिल होना शुरू हो गया। इतने में मेरी आंख खुल गई। नूर फिर आपके कमरे, आप किबला रूह के दुरूद पाक पढ़ना शुरू करती है, नूर आपके कमरे की तरफ दाखिल होना शुरू हो गया। नमाज वगैरह पढ़ती हैं? नमाज पढ़ती है मेरी बहन आप? जी। चले दुरूद माशाल्लाह। पाक वगैरह ज्यादा पढ़ती हैं? वज़ाइफ वगैरह ज्यादा तो नहीं करती? वज़ाइफ ज्यादा करती? नहीं, दुरूद पाक कुछ पढ़ती नहीं मुझे इजाजत है वो पढ़ती हूँ। दुरूद पाक भी कसरत से पढ़ती हैं आप माशाल्लाह? जी। चले मेरी बहन, बहुत बहुत अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए। छोटी सी दरख्वास्त है कि हम गुनाहगारों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि आपकी ज़ुबान पाक है, जो ज़ुबान पे कसरत से दुरूद पाक, अल्लाह पाक उस ज़ुबान से निकली दुआओं को कबूल लाज़मी फरमाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक ख्वाब का ताल्लुक़ है, चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। अच्छा, मेरी बहन ने दूसरा जो सेकंड उनका ख्वाब था, काले रंग की गाय देखती हैं। देखें, बाज़ औक़ात काले रंग की गाय देखना कुछ परेशानी की तरफ भी इशारा होता है, कुछ अंदरूनी जो पेट की बीमारियां हैं इसकी तरफ भी बाज़ औक़ात इशारा होता है, जिस्म की जो अंदरूनी बीमारियां होती हैं, हल्की फुल्की बीमारियां, उसकी तरफ भी इशारा होता है। लेकिन इन्होंने बताया कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब इनके ख्वाब को मैं इसको लिंक दूँगा पहले ख्वाब की तरफ कि आप जिस तरह चाहती हैं कि मैं हर किसी से अच्छे ताल्लुकात रखूं, ये बहुत अच्छी बात है। एक समझदार, बहुत जी अदब के साथ आपको इंटरफेयर करूँगा। हिंदुस्तान से कॉलर मौजूद है, मुझे बताया गया कॉल ड्रॉप ना हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन फरमाइए। जी मैं इंडिया से चेन्नई स्टेट से मैं बात करती हूँ। मेरा नाम खालिदा है। जी खालिदा, मैं वकील हूँ। मैं हिंदी प्रचारक थी, तब गायक छोकरा मेरे पास हिंदी पढ़ा था। उसमें मैं बोली रसूलुल्लाह की हिस्ट्री पढ़ो, खालिदा बहन, तमिल में कुरान पढ़ो, दो भी छोकरा पढ़ चुका। मैं भी, मेरी बेटी भी मुसलमान है, उस छोकरा गायर है। 3 जने भी हज करने की तरह, पहले हिंदू थे फिर मुसलमान हो गए। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है खालिदा बहन, इसके बारे में मैं मुफ्ती साहब से पूछनी है, इसीलिए मैं फोन की थी। मेरी बहन जरा सा ख्वाब दोबारा रिपीट कीजिएगा, हम सुन नहीं सके। जी मैं खालिदा चेन्नई से मैं बात करती हूँ। मेरे साथ मेरे पास एक छोकरा हिंदी पढ़ा था। मैं हिंदी प्रचारक हूँ। हिंदी पढ़ी हुई थी। हाँ जी जी। उस छोकरा कुफर है, इसका मतलब दूसरी जात का होगा। अच्छा। उसका नाम वेंकटेश था। उसी छोकरा से मैंने बोला रसूलुल्लाह की हिस्ट्री पढ़ो। ठीक है, हमने ये देख लिया, सुन लिया। अब आप ये बताइए आपका ख्वाब क्या है? पढ़ चुका। ख्वाब क्या है? उसे ये ख्वाब आया था, हम 3 जने, मैं सफेद कपड़ा पहनी हूँ, मेरी बेटी बुर्खा काला में पहनी है। उस छोकरा क्या कपड़ा पहना है वो उसे पता नहीं। हम तीन ये व्हाइट सूट पहने 3 हज पे गए करते हैं। अच्छा ठीक है। उस छोकरा को नमाज पढ़ना नहीं आता, फिर भी वहाँ जाके रसूलुल्लाह को रखे तो जगह को जाके उसने चले मेरी बहन खालिदा बहन, आप हिंदुस्तान से प्रोग्राम में शामिल हुई। आपका ख्वाब हमने लिखा, नोट किया, क्या कहता है इंशाल्लाह आपको बताएंगे मुफ्ती सुहेल साहब। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? भाई मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, मुमताज बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए। भाई मैंने 1 महीना हो गया, मैंने ख्वाब देखा था कि 2 औरतें, उन्होंने काले रंग का बुर्का पहना हुआ है ना, ब्लैक कलर का, लेकिन एक औरत जो है ना वो काफी डरावनी सी है और वो काला जादू करती है। भी हमारे घर पे काफी भी परेशानियां हुई, आफातें जी, भी बच्चे मेरे बड़े पे ना। तो एक औरत मेरे साथ है काले से बुर्के वाली, जो उसका तोड़ करती है, मेरे पे असर नहीं होता इस चीज का ना। तो मैं इस चीज को लेके भाई काफी डरी हुई हूँ ना। काफी दिनों बाद काफी कोशिश कर रही थी कि आपसे बात हो जाए मुफ्ती साहब। चले मेरी बहन, आपका ख्वाब नोट किया हमने। मुफ्ती सुहेल अहमदी साहब इंशाल्लाह आपके ख्वाब की ताबीर भी बताएंगे और आपको इंशाल्लाह ऐसा मशवरा भी देंगे कि आपकी तशफ़ी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब। जी, सायरा बहन का दूसरा ख्वाब था काले रंग की गाय। तो मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि जो चीज़ आप चाहती हैं, आपके मिजाज के मुताबिक बाज़ औक़ात रद्द-ए-अमल नहीं आता, तो उसे इग्नोर किया करें। आप इंशाअल्लाह इसी अमल को जारी रखें, जो अच्छा अखलाक है इसको जारी रखें, मोहब्बत भरा सलूक है अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ उसको जारी रखें। इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद आपको ज़रूर मिलेंगे। फिर इसके साथ साथ जो है वो सकीना बहन ने पिंडी से ये पूछा कि इनकी सिस्टर ने ये ख्वाब देखा कि दोनों जंगल में हैं, जानवर बहुत ज़्यादा हैं, फिर साफ़ सुथरा पानी है,
دو مچھلی گھر ہیں اور ایک مچھلی اس میں سے نکلتی ہے دوسرے گھر میں جاتی ہے، لیکن مطلب یہ ڈر رہی ہوتی ہے، وہ مچھلی ان کو نہیں دیکھ پاتی۔ اور دوسرا خواب یہ پوچھا کہ ساس مرحومہ چارپائی پر لیٹی ہیں، یہ ان کے پاؤں دبا رہی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ جو ہے ان کے بیٹے ان کو کہاں لے کر چلے گئے، ان کو واپس لانا چاہیے، واپس گھر میں آنا چاہیے ان کو۔ اور وہ ساس جو ہے وہ بڑی یعنی ایک مطمئن نظر آتی ہیں، خوش نظر آتی ہیں۔ دیکھیں جو پہلا خواب آپ نے دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سسٹر ہیں وہ کچھ پریشانی میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے، آپ کی سسٹر ہیں، آپ ان سے محبت کرتی ہیں، وہ پریشان ہوتی ہیں، وہ کچھ آ کر آپ کو سناتی ہیں تو آپ بھی پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو خواب ہے یہ پریشانی کی عالم کا ہے، اور پریشانی میں اسے خواب جو یعنی یوں سمجھ لیں کہ یعنی ستھرے خواب نہیں ہوتے بلکہ تتر بتر ہوتے ہیں اور یعنی منتشر خواب ہوتے ہیں، اس طرح دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس خواب کی فقط تعبیر یہی ہے کہ ظاہر پریشانی آتی ہے ہر ایک پر، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر تکلیف کے بعد انشاءاللہ آسانی ہے۔ تو پریشانی کبھی دائمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے، توبہ بھی کیجئے، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی بھی کیجئے، اور اس کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے پیارے محبوب کے صدقے جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ صاحب یہاں پہ آپ کی اجازت سے ہم جائیں گے وقفے پہ کہ ناظرین کا ہمیں جانا ہے ایک شارٹ بریک پہ، آپ کہیں نہیں جائیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں اس کے تیسرے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے ہم آپ کو پروگرام میں شامل کر کے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں عائشہ وقاص فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ میں نے نا یہ پوچھنا تھا کہ مجھے نا خواب آتے ہیں بار بار کہ میری شادی کہیں اور ہو رہی ہے، حالانکہ میری شادی ہو چکی ہے، اور میں جب خواب میں مطلب اٹھتی ہوں نا تو مجھے اچھا فیل ہوتا ہے کہ میری تو شادی ہو چکی ہے، میں نے انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ مجھے ایسا بار بار خواب آتا ہے، اور مجھے اکثر یہ ڈر لگتا ہے کہ میرے ہسبینڈ میرے سے دور نہ چلے جائے، ان کو کچھ ہو نہ جائے، ایسا نہ ہو جائے، میں کیا کروں گی؟ ایسے ویسے میرا بچہ بھی نہیں ہے نا ابھی، تو مجھے یہ تھوڑی سی پریشانی سی رہتی ہے نا، اور مجھے اس طرح کا خواب بار بار آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن عائشہ، انشاءاللہ مجھ آپ کے خواب کا بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے، پروگرام دیکھتی رہیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی میں نا میاں والے سے بات کر رہی ہوں، اور میں بہت دن سے کوشش کر رہی تھی کہ میں آپ سے ایک خواب کی تعبیر پوچھوں اور آپ آج ہی جواب دے دیں تو بالکل انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ۔ جی فرمائیے میری بہن۔ بھائی میں نے دیکھا تھا خواب میں، ان دنوں کہہ رہے تھے بھائی نا طوفان آئے گا، تو میں نے خواب میں دیکھا بھئی آج نا طوفان آنے والا ہے، تو میں اپنے دل میں سوچا بھئی میں اپنی والدہ سے ملا دوں، پھر پتہ نہیں بھئی کب ملاقات ہوگی۔ تو میں اپنی امی سے ملنے گئی تو ہمارے گھر سے نا تھوڑی دور مسجد ہے، میں گئی تو مسجد کے پاس نا ایک کتا تھا، وہ تھوڑا چھوٹا کتا تھا، میں اس سے بچ کے آگے چلی گئی، تو تھوڑی دور گئی ہوں تو ایک اور کتا تھا وہاں پہ، اور وہ تھوڑا اس سے بڑا تھا، میں اس سے بھی بچ کے آگے چلی گئی، تو تھوڑی دور گئی ہوں تو ایک تیسرا کتا کھڑا تھا اور وہ اس سے بھی بڑا تھا، میں اس سے بھی بچ کر چلی گئی، تو راستے میں بارش شروع ہو گئی، میں نے کہا اگر بارش شروع ہو گئی تو میں اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گی، تو میں اپنی امی سے ملے بغیر واپس آ گئی، تو میں نے دیکھا وہ تینوں کتے یوں ہی کھڑے تھے، تو میں وہاں سے نا وہی بھاگنے لگے، بھائی میں بھاگ کے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ جب میں بھاگ کے آئی تو وہ مسجد کے پاس والا جو کتا تھا ان دونوں کتوں سے بچ کے آ گئی، مسجد کے پاس والا کتا تھا تو میں اسے بچنے لگی تو میرا ہاتھ جو تھا نا مسجد کے دروازے پر لگ گیا، اور میرے ہاتھ میں نا کسی چیز نے کاٹ لیا، پھر میں گھر آ گئی تو میری آنکھ کھل گئی، تو جو چیز نے کاٹا تھا نا اس چیز کی چبھن مجھے صبح تک ہوتی رہی، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بتائیے جو کاٹنا محسوس ہوا، آپ نے کتے کو دیکھا ہے کسی اننون چیز نے آپ کو کاٹا؟ نہیں کوئی کتے نے نہیں کاٹا، وہ کوئی اور چیز تھی جو مسجد کے۔ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے بہن آپ کو؟ ہاں ایک پریشانی ہے تو صحیح، لیکن وہ ٹھیک ہے۔ چلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس میں شامل ہوئے، دیکھتے رہیے انشاءاللہ پروگرام میں آج ہی بتائیں گے کہ آپ کی خواب کی تعبیر کیا ہے۔ یہ مفتی صاحب۔ اچھا سکینہ بہن نے جو راولپنڈی سے خواب پوچھا تھا اور جو مچھلی کا معاملہ دیکھا تو اس میں ایک بات یہ بھی نظر آ رہی ہے
کہ جو ان کی سسٹر ہے نا تو وہ دل میں خیالات بہت لاتی ہیں کہ یہ بھی دشمن ہے، یہ بھی دشمن ہے، اور اگلے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑا سا ذہن میں بدگمانی جو ہے نا ختم کریں، خوشگمان رہیں، تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے اثرات آپ کی زندگی پر رونما ہوں گے. ساس مرحومہ کے بارے میں جو دیکھا، عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے کہ جب کسی کی زندگی ہو تو بندہ اس کی زندگی میں اس کا اکرام کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، کبھی پاؤں دبا رہا ہے، کبھی سر دبا رہا ہے، کبھی ہاتھ دبا رہا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس طرح کیا کرتی تھیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں کیا جا رہا ہے، جب وہ بندہ زندگی سے گزر جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، تو بعد میں پھر خوابوں کی صورت میں یہ مناظر بار بار اس طرح آتے ہیں. اگر ایسی سچویشن ہے تو کوئی تعبیر اس کی نہیں ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کہ ہر وقت خیال نہیں آتا، کبھی کبھار آ جاتا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ ان کی ساز جو ہے وہ الحمدللہ اس جہاں میں اچھے حال میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا ہے. دوسرا یہ کہ کوئٹہ سے بلکہ نہیں صوبیہ بہن نے فیصل آباد سے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ کو خواب میں یہ تلقین کی جاتی ہے کہ یا رحمانو پڑھیں، پھر تلقین کی جاتی ہے کہ 786 پڑھیں، 786 یعنی اللہ کا نام نامی ہے جس کی اعداد اتنے بنتے ہیں 786 وہ پڑھیں. پھر آتا ہے کہ نہیں جی وہ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں. تو ظاہر ہے کہ جب بندہ پریشانی میں ہو یا کسی مصیبت میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر تو بڑا کارآمد ہے، اور اس کے ذکر کی برکتیں جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی برکتوں کے صدقے میں پریشانیاں، مصائب و آلام دور فرماتا ہے. تو یا رحمانو، یا اللہ، یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خواب میں اس طرح تلقین کر دی جاتی کہ یہ چیز پڑھیں. تو اب ضروری نہیں کہ آپ یہی چیزیں پڑھیں، لیکن آپ اگر اپنی زندگی میں فرائض واجبات سنتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت سے پڑھیں. اور دوسرا یہ کہ اگر یا رحمانو یا اللہ یا پہلا کلمہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں وظائف میں شامل کر لیں، ایک متعین تعداد پڑھ لیں، 11 بار یا 33 بار یا 111 بار جو بھی آپ کا دل چاہے، لیکن ایک کنٹینیوسلی اسے پڑھتے رہیں کسی بھی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ اس کے بڑے فوائد حاصل ہوں گے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جنت کی چابی ہے. تو فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، تو وہ داخل جنت ہوگا. ایک تو یہ بھی اجر ہے. دوسرا لفظ اللہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ تعالیٰ نیت کو پورا فرماتا ہے. تو اس کو ہی پڑھیں، یا رحمان اے رحم فرمانے والے. تو تینوں جو وظیفے ہیں بڑے اچھے ہیں، اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا بہتر رہے گا. وہ سب کالر کو شامل کر دیں، ہم جواب دے سکیں گے اس سیگمنٹ میں. ایک لے لیں بس. کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبدالباسط حسن بھائی، نوکونڈی چاغی بلوچستان سے. جی جی فرمائیے عبدالباسط صاحب. بھائی صاحب یہ خوابوں کے متعلق پوچھنا تھا کہ اس میں دن کے خواب اور رات کے خواب میں کچھ فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، دن اور رات کے خواب میں کوئی فرق ہوتا ہے کیا؟ جی جی اچھا جی، اس کے متعلق پوچھنا تھا. چلے بہت شکریہ عبدالباسط بھائی، آپ کا ہم نے سوال لکھا ہے اور اس حوالے سے مجھ سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آج کے پروگرام کے لاسٹ کال کو بھی شامل کر دیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں یہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں ڈاکٹر ہوں، کراچی سے بات کر رہی ہوں. یہ میں نے خواب بتانا تھا. جی فرمائیے. جی یہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک برائٹ گرین کلر کا اسنیک ہے، وہ مطلب مجھے ڈستا ہے، مطلب ڈستا ہے لیکن خون نہیں نکلتا. اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی کمرے میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ نقصان نہیں پہنچاتا. تو لیکن میں بہت خوفزدہ ہوتی ہوں اور پھر میں بھاگنا شروع کر دیتی ہوں. بالکل گھر کے کونے پہ میں آ جاتی ہوں لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے آیا جا رہا ہے. لیکن میرے بھائی نہیں مان رہے کہ وہ ڈستا ہے، لیکن وہ مجھے ڈس چکا ہے اور خون نہیں نکلا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بتائیں کہ یہ میرڈ ہیں؟ آپ میرڈ ہیں سنگل ہیں؟ نہیں میرڈ نہیں ہوں، لیکن 2 رشتے آئے ہوئے ہیں. کچھ ایسا معاملہ ہے کہ آپ کا اور بھائی کا پوائنٹ آف ویو علیحدہ ہو، ڈیفرنٹ ہو؟ جی چھوٹے بھائی کا ہے، وہ ایک جگہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہیں، وہ بھی جن کا رشتہ چل رہا ہے، تو چھوٹے بھائی چاہ رہے ہیں وہاں پہ ہو، لیکن یہ کہ میں ابھی استخارے کے رزلٹ کا ویٹ کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے. اور ناظرین کرام، ہم اپنے اس پروگرام کے اختتامی لمحات کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا اب جو ہمارے ناظرین ٹیلی فون لائن سے موجود ہیں سب سے بہت معذرت، اور چلتے ہیں مفتی سہیل صاحب کی طرف.
عائشہ بہن نے خواب یہ پوچھا کہ ان کے گھر میں نور کی بارش ہو رہی ہے، بھائی سے کہتی ہیں کہ قبلہ رو ہو کر دعائیں مانگیں، اور جب وہ دعائیں مانگتی ہیں تو وہ نور ان کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو دعاؤں کی بڑی برکت ہے۔ الدعاء یرد القضاء کہ دعا جو ہے یہ بسا اوقات قضا کو بھی ٹالتی ہے۔ قضا یعنی جو قضا ہوتی ہے، ہاں یہ ہے کہ وہ مبرم نہ ہو تو اس صورت میں قضا کو بھی ٹالتی ہے، جو معلق قضا ہوتی ہے اسے دعا ٹال دیتی ہے۔ تو اب ایک تو یہ کہ یہ ہماری بہن یعنی فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرماتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں یہ کر رہی ہیں کہ جو بارگاہ الہی میں مقبول ہیں، خاص طور پر درود پاک۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود پاک کے متعلق لکھا ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عبادت کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو یہ درود پاک بھی پڑھتے ہیں جب نور کی بارشیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر یعنی جو بھی رات آتی ہے، رات کا جو اخیر حصہ ہوتا ہے اس کی رحمت جلوہ گر ہوتی ہے، اور اپنے ایمان والوں کو پکار کے کہتی ہے کہ کون سائل ہے سوال کرنے والا، اس کا سوال پورا کیا جائے، کون ہے جو اولاد مانگنے والا اس کو اولاد عطا فرمائی جائے، جو مانگتا ہے اسے دیے جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں تو اس وقت آپ جو عمل کر رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ان رحمتوں میں آپ کا حصہ بن رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان سے بہن نے جو پوچھا، جو مجھے سمجھ میں آیا خالدہ بہن نے، کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد خواب میں دیکھا کہ سفید کپڑے ہیں اور یہ حج پر جا رہی ہیں، ان کی بیٹی نے برقع پہنا ہے اور وہاں جا کر نماز پڑھتی ہیں، حالانکہ انہیں ابھی نماز، جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ انہیں ابھی نماز پڑھنا نہیں آتی۔ دیکھیں ایک تو یہ اسلام میں داخل ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اسلام میں داخل ہونا کہ اسلام میں فرمایا کہ حدیث پاک میں کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، کہ جو بھی پہلے ہوتا ہے اسلام اسے گرا دیتا ہے، اسے فنا کر دیتا ہے۔ تو پیچھے جو کچھ ہوا توبہ ہو گئی، اب دین اسلام میں داخل ہو گئی، تو اب یہ سارے پچھلے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو چکے۔ ہاں یہ ہے کہ اب جو نیکیوں کی طرف آئیں، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرمائیں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی فرمائیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے گھر کے قریب کوئی اگر علامہ صاحب ہوں، علماء حق میں سے کوئی بھی عالم دین ہو، مفتی حق ہو، ان کے پاس جائیں، دین کو سیکھنے کی کوشش فرمائیں۔ وہ نہ ہو تو کیوں ٹی وی دیکھتی رہیں، انشاءاللہ اس سے بھی کافی دین کی تعلیمات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو تھوڑا سا جب آپ ایک چیز میں داخل ہو گئی ہیں تو اب ان چیزوں کو حاصل کرنے کی، ان کی اویئرنیس کی کوشش کریں۔ خواب آپ کا بہت اچھا ہے کہ آپ کا یہ دین اسلام میں داخل ہونا یہ بارگاہ الہی ہے، بارگاہ الہی میں مقبول ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوئی بڑی جائز تمنا پوری فرمائے گا، یا اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ دو عورتیں ہیں، کالے رنگ کا برقع ہے ایک، اور ایک کالے برقعے والی جو ہے وہ، اچھا جو کالے رنگ کا برقع ان کے پاس کوئی چیزیں ہیں اور جو گویا کہ وہ جادو کر رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ میرے ساتھ ایک اور کالے برقعے والی ہیں تو وہ ان کا توڑ کرتی ہے مگر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ جو پریشانیاں ہیں تو وہ کچھ عمل بد کی وجہ سے ہیں، اور جن کے پاس آپ جا رہی ہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ آپ کسی اور اچھے عالم دین کے پاس جائیں، عالمہ کے پاس جائیں، ان کے پاس یہ توڑ کروائیں۔ دوسرا یہ کہ اگر نہ کروا سکیں، کہیں نہ جا سکیں، تو میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس فجر کی نماز کے بعد 11 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، اور گھر میں جتنے افراد ہیں سب پر دم کریں، اور دم کیا وہ پانی تمام افراد پئیں، حتی الوسع جتنی بھی طاقت ہے اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، انشاءاللہ جو بھی ہوگا 11 روز تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ جو بھی کچھ ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی امان عطا فرمائے۔ عائشہ وقاص نے فیصل آباد سے پوچھا کہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ شادی کسی اور جگہ ہو رہی ہے، اگر میرڈ خواب میں عام طور پر یہ دیکھیں کہ ان کی شادی کسی اور جگہ ہو رہی ہے تو یہ پریشانی کی دلیل ہوتی ہے۔ اچھا انہوں نے خود ہی پریشانی کو ڈھونڈ لیا ہے اور اپنے ذہن میں ایک چیز بٹھا لی کہ اولاد نہیں تو شور مجھے چھوڑ نہ دے، یہ نہ دے، وہ نہ دے، تو یہ پریشانی کی وجہ سے خواب دیکھ رہی ہیں۔ اللہ پر توکل رکھیں، اور آپ کے شوہر اتنے پاگل نہیں ہیں کہ وہ آپ کو اس وجہ سے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھیں۔ اور میں یہاں پر عرض بھی کروں گا کہ جتنے ہمارے بھائی ہیں کہ کہیں پر شادی ہوتی ہے، اولاد اگر نہیں ہوتی تو اس میں اس بیچاری کا قصور نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے۔ تو آپ صبر اختیار فرمائیں اور علاج فرماتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو گود ہری فرماتا ہے۔ میں اس بہن سے کہوں گا کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، ربی حبلی سے آپ کو شروع کرنا ہے، انک سمیع الدعاء تک پڑھنا ہے۔ فجر کے بعد اور عصر کے بعد یہ 33 بار پڑھ لیں، اولاخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کی مراد پوری فرمائے گا، آپ کو صحت عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جو ہے بہن نے میرے والد سے یہ پوچھا، خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، اور یہ پھر
کہیں جاتی ہیں یعنی کہیں جاتی ہیں تو ایک کتا ہوتا ہے، پھر اس سے بچتی ہیں، آگے جاتی ہیں ایک اور کتا ہوتا ہے، پھر آگے بچتے ہوئے جاتے ہیں تو ایک اور کتا ہوتا ہے، پھر بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ اس پورے خواب کا لب لباب یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے جو ان کو برابر نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شر سے ان کو محفوظ فرمائے۔ سورہ فلق والا جو میں نے وظیفہ بتایا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ بھی کر لیں اور یعنی صدقہ وغیرہ بھی دیں، انشاءاللہ جو بھی دشمن ہوگا بے بس ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ عبد الباسط صاحب نے یہ پوچھا بلوچستان سے کہ دن اور رات کے خواب میں کیا ڈفرینس ہے۔ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عصر کے بعد عام طور پر کوئی خواب دیکھا جاتا ہے تو وہ من وعن اس کی تعبیر وہ نہیں ہوتی، اسی طرح دن میں اگر آپ کی مصروفیت زیادہ ہے تو اس کی تعبیر بھی ویسی نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر اگر فجر کی نماز سے جتنا قریب آپ نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر سچی ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی خواب جھوٹے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، کیونکہ عام طور پر جب بندہ یعنی دوپہر میں ہے تو مصروفیات ذہن میں یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، کبھی کیلولہ کر لیے تو بہت سارے خیالات ذہن میں ہوتے ہیں، اس لیے ان خوابوں میں ان خیالات کا بڑا عنصر موجود ہوتا ہے۔ پھر مغرب کے آس پاس یا عشاء کے بعد اگر آپ کھانا کھا کر سوتے ہیں نماز پڑھ کر تو اس وقت کھانے کا ہضم کا جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اسی لیے خواب کی تعبیر میں وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن صبح فجر کی نماز سے پہلے چونکہ آپ ان تمام چیزوں سے فارغ ہوتے ہیں، ذہن بھی فریش ہوتا ہے، تو اس وقت کے خواب عام طور پر سچے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کراچی سے میں نے یہ پوچھا کہ ایک گرین کلر کا اسنیک ہے جو ان کے پیچھے ہوتا ہے، چھوٹے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں کاٹتا نہیں ہے کہ وہ کاٹنے والا ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ آپ کا موجود ہے، میں اس میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا لیکن وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، حق میں بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ صاحب، آپ کی اجازت سے ہم اپنے فیس بک کے دوستوں کو بھی تھوڑا سا راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا خواب شامل کرتے ہیں کہ یہ ہے خواب جو فیس بک پہ عینی خان نے لکھا ہے کہ السلام علیکم، آپ سے درخواست ہے کہ آج کچھ عجیب سا میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں گھر کے سیکنڈ فلور پر یا تھرڈ فلور پر ہوتی ہوں، کسی دوسرے کے فلور سے کالے رنگ کا ایک لائن شیر میرے فلور پر آ جاتا ہے اور وہ سیڑھیوں پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی گوشت کی تلاش میں ہے، وہ راستہ روکتا ہے، میں اس سے کہتی ہوں نیچے جانے دو تو میں فریزر میں سے تمہارے لیے گوشت نکال کر لاتی ہوں۔ میں جیسے نیچے جاتی ہوں تو اپنے ابو کو ڈھونڈتی ہوں، وہ نہیں ملتے ہیں تو اپنی والدہ سے ملتی ہوں کہ اوپر جا کر دیکھتی ہوں کہ لیکن میں منع کر دیتی ہوں کہ اتنا گوشت ہمارے پاس نہیں ہے، زبردستی غصہ آتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر آگے لکھتی ہیں کہ پھر میں آگے کتا دیکھتی ہوں، میں نے بلی کو بھی دیکھا ہے اور ڈر سے بھاگ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ان کے دشمن خاندانی اعتبار سے یہ پریشان بھی ہیں، دشمن ان کے بہت ہیں۔ شیر جو ہے یہ جان لینے والا دشمن ہوتا ہے، کتا بھونکنے والا دشمن یعنی جو آپ کو باتوں کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے، اچھا بلی جو ہے وہ صحت کے حوالے سے بھی ہے، تو بہرحال ان پر پریشانیاں ہیں اور پریشانی میں دشمن کا ہاتھ ہے۔ میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس والا جو وظیفہ بتایا ہے فجر کی نماز کے بعد وہ کریں، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی رکھیں، جتنی طاقت ہے اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، انشاءاللہ یہ چیزیں دور ہو جائیں گی۔ عمر خان لکھتے ہیں کہ السلام علیکم سر، میرا نام عمر خان ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے تقریباً کچھ دن پہلے خواب آیا تھا کہ میں کہیں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں تو میرے کوئی دو دشمن آ جاتے ہیں، وہ ان میں سے ایک مجھے ہیلی کاپٹر پر بٹھا کر اوپر لے جاتا ہے اور کافی اوپر جا کے میں نیچے پھینک دیا جاتا ہوں، زمین پر پہنچتا ہوں اور اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہمارے یہ بھائی اعتماد کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، اعتماد کرنا اچھی بات ہے لیکن ہر ایک بار اعتماد کرنا اس سے بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہو تو مشورے کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ کریں اور اپنے ارد گرد تھوڑا سا احتیاط رکھیں کہ اپنا راز ہر کسی سے بیان نہ کریں ورنہ ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چلیں بہت شکریہ مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور پھر آپ کو میں حج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ناظرین مفتی سید امجدی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ حج کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ حج کے بعد آئیں گے، 17 سپٹمبر کو آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو میں ایک بات عرض کر دوں، بہت سے مجھے ایس ایم ایس ملتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی میسیجز آتے ہیں، تو آپ کہیں نہ کہیں آپ سب کا انشاءاللہ وہاں سلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور ایئر وائی کیو ٹی وی کی جتنی مینجمنٹ ہے، جتنا ہمارے ساتھ اسٹاف لگا ہوا ہوتا ہے، ان سب کا بھی سلام پیش کروں گا اور سب کے لیے انشاءاللہ حرم پاک میں بھی حرم مدینہ میں بھی انشاءاللہ دعائیں ہوں گی، اور آپ مجھے بھی اور ہمارے اشکار بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہماری پوری ٹیم کے لیے دعا کریں گے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لے کے جائے اور آپ کا حج قبول فرمائے، یہی سب سے بڑی دعا ہے کہ اور آپ نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کروں گا، میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے ایک نیک ارادہ کیا ہے اور پھر بقول شاعر کہ اس رب ذوالجلال کا پیغام آ گیا، قرآن اور صاحب قرآن آ گیا، اس کو عطا و بخشش کی سند ملی
جس کو رسول پاک پہ ایمان آ گیا. کہ جتنے ویورز ہیں وہ ہماری فیملی کی طرح ہے, فیملی کو کوئی بھولتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس فیملی میں خوشیاں بھر دے, ہر آفت و ناگہانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بچا کے رکھے, اپنا بے حد خیال رکھے گا, زندگی بخیر. تو انشاءاللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ کے بعد اس پروگرام کو سجا کر سوا کر حضرت علامہ مفتی سرور احمد جدید صاحب کے ساتھ کہ آپ کا خاکسار میزبان آشکار دعوت پھر حاضر ہوگا. دعاؤں کی بے حد ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.